خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی زندہ زوراور نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کی سسٹر سنیتا ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کلام خدا میں سے ایک بات اور جو ہے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور اپنے تمام خدمت گزار بہن بھائیوں کی توجہ چاہتی ہوں جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ جانتے ہوئے بادشاہت کی وسعت کے لیے جو کھیت خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کے اندر بیان کیا اس کے اندر مزدور بن کر کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ تمام تر پاسبان، وہ تمام تر بہنیں جو خدمت سے دوچار ہیں، ان تمام تر اپنے ہم خدمت بہن بھائیوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری میٹنگز، کنونشن، چرچز کے اندر اور عبادتی پروگرام جو ہے تشکیل دیے جاتے ہیں، بہت سا کلام سنایا جاتا ہے اور کلام سنانے کے بعد ان کا جو رد عمل ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ جانتے ہوئے اسی کے نام پر بپتسمہ لیتے ہیں اور اپنی جو زندگی ہے وہ اپنی بادشاہت کے لیے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے اس کلام کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے بہت ساری غیر اقوام بھی جو ہے وہ ایمان لاتی ہے اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے ان خدمت گزار بہن بھائیوں سے کہ آپ کی عبادتی پروگرام کے اندر جو ہجوم ہوتا ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر ہوتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہجوم جمع ہوتا ہے اس میں کتنے پرسنٹ خواجہ سرا یعنی ہجڑے، یونیک، خسرے یا کنر کہہ لیں، ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کیا کوئی بھی ہجڑا مسیحت سے تعلق نہیں رکھتا یا مسیحت نے انہیں رد کر دیا ہے؟ کیا سارے خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو کے اندر، ارشاد اعظم کے اندر ہجڑے، کنر، یونیک، خسرے، سارس یا خواجہ سرا یہ شامل نہیں ہے؟ کیا کلام خدا کے اندر ان کے لیے کوئی بلیسنگ نہیں ہے؟ کلام خدا ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ کلام خدا میں سے اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے تو وہاں پہ ہمیں ایک خواجہ سرا، خواجہ کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے جو اتھینے کا ہے رہنے والا، اور وہ ہیکل کے اندر ایک عبادت کر کے لوٹتا ہے اور فلپس اسے راستہ میں ملتا ہے، لیکن وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور فلپس خدا کے روح کی ہدایت سے وہاں پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے خواجہ، جو کچھ تو پڑھتا ہے کیا سمجھتا بھی ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے جب تک روح ہدایت نہ بخشے تب تک کوئی بھی اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تجھے اس کی بابت کچھ پتا ہے تو آ رتھ پر بیٹھ اور مجھے سمجھا، اور وہ اسے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سناتا ہے اور کلام خدا اس بات کی شہادت فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شخص وہیں پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا اور بپتسمہ لیتا ہے، اور جب اتھینے کو لوٹتا ہے تو ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اتھینے کے اندر پہلا بشپ کوئی اور نہیں بلکہ ایک خواجہ سرائی ہے، یعنی ایک ہجڑا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مسیح یسوع کی گواہی کو دیکھیں تو متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر بھی خدا کا جو لخت جگر خداوند یسوع مسیح ہے وہ بھی اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے اور جو بندے ہجڑے ہیں ان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے اور ان کا کیا مقام ہے، وہ اس کی بابت بھی ہمیں روشنائی بخشتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں، کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے، 12ویں آیت کو اگر پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ بعض خواجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض خواجے ایسے ہیں جس کو آدمیوں نے خواجہ بنایا، اور بعض خواجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خواجہ بنا لیا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ کلام خدا کے اندر تو ان کی بابت لکھا ہوا ہے کہ کئی تو ماں کے پیٹ سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو پیدائشی طور پر ہجڑے ہوتے ہیں ان کی بابت لکھا ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو آدمی ان کو خواجے بنا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جو خدا کی
بادشاہت کے لیے اپنے آپ، اگر خدا کی بادشاہت کے لیے کھوجے اپنے آپ کو جنہوں نے بنایا ان کی بات کریں تو پولس رسول ہمیں سر فہرست اس بات کے لیے نظر آتے، جنہوں نے شادی نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے نامرد بنا لیا اور اپنے آپ کو شادی سے باز رکھا، عورت سے باز رکھا، بدی سے باز رکھا۔ اور تو اور کلام خدا میں سے اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر خدا کا زندگی بخش کلام ہمیں بتاتا ہے۔ اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 56 باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، اور خواجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہے احتیاط کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، تو میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی 4 دیواری کے اندر ایسا نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور میں ہر ایک کو ایک ابدی نام بخشوں گا جو مٹایا نہ جا سکے گا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام خدا کی جس ورس کا مطالعہ کیا گیا یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں، وہ ہجڑے، وہ کنر، وہ خواجہ سرا، جو میرے کلام کو سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہوئے میرے سبتوں کو مانتے ہیں، مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہ چرچ جاتے ہیں، تو ان کے لیے، اور وہ تمام تر کام جو شریعت کے اندر مرقوم ہے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو میں انہیں وہ نام بخشوں گا، ابدی نام بخشوں گا جو مٹایا نہ جائے گا، اور ایک ایسا نشان بخشوں گا جو بیٹیاں اور بیٹے، یعنی وہ فرزند جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کیا، ان سے بھی بڑھ کر مقام ہے ان کا۔ کلام خدا تو بیٹے اور بیٹیوں سے زیادہ فضیلت انہیں بخشتا ہے، تو پھر ہم سخت کیوں ہیں؟ کیا کبھی کسی پاسٹر نے، ڈیکن، ایلڈر، بشپ، مبشرہ نے یا کسی مبشر نے ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ان کو عزت دیتے ہوئے ان سے ہمبلی پیش آنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی خوشخبری کا کلام ان کے لیے سنایا گیا ہے؟ کیا کبھی ان کو اس بات کے لیے اویئرنیس دی گئی ہے کہ آئیے اور مسیح یسوع پر ایمان لانے کے لیے ان کے دلوں کو تیار کیا؟ نہیں کیا، بلکہ معاشرے کے رد کیے ہوئے نام ہے یہ، وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں کیا بلکہ مسیحت نے انہیں رد کر دیا ہے۔ کلام تو سر فہرست انہیں بہت زیادہ وہ مقام بخشا جو بیٹے اور بیٹیوں کا بھی نہیں ہے، لیکن ہم جو سخت بنے ہوئے ہیں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کے لیے سوچیں، معاشرے کے اندر انہیں ایک مقام بخشے، ان کے لیے ہم دعا کریں کہ خدا اپنا کلام ان کے اوپر ظاہر کر، اپنی بادشاہی کے دروازے ان کے لیے بھی کھول، تاکہ ان کے جو دل سخت پڑے ہوئے ہیں یہ بھی، ان کے دلوں پر بھی چوٹ لگے اور یہ بھی نجات کی طرف آئیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور میرے اس ویڈیو کو تشکیل دینے کا مقصد کسی کو ڈس ہارٹ کرنا نہیں، کسی پاسٹر، کسی بشپ یا کسی مبشر کا یا کسی بھی خدمت گزار بہن بھائی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ بینگ کا کرسچن ہوتے ہوئے، ایک مسیحی بہن ہوتے ہوئے، یہ میں اپنا فرض سمجھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو اس بات کے لیے اویئرنیس دوں، تاکہ وہ بھی اس کام کے اوپر جڑ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ ہم فخراً اڑ کر اس کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہو سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنا جلالی چہرہ آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ گاڈ بلیس یو آل آف